تھیں. اور آخر میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا طوفانی بدتمیزی چل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس حوالے سے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو میں جہاں تک سمجھا ہوں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان کیا نظریہ رکھنا چاہیے، کیا سوچ رکھنی چاہیے، اس چیز کو آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا، واضح کرنا اس ممبر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پہلے جہاں تک میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 قسم کے نظریات اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. نظریہ نمبر 1، جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم. ٹھیک ہے، کہا ہے، سیاسی بیانیہ ہے اور ہم بھی اس بیانیے کی تائید کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، سیاسی بیانیہ ہے. دوسرا میں بتاتا ہوں سیاسی بیانیے کا کیا مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک نظریہ سپاہ صحابہ والوں کا اور کچھ لوگوں کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، جب کتے اور خنزیر کی لڑائی ہو تو پھر ہم کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، ہم جنگ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹیں چل رہی ہیں، یہ پوسٹیں بھی چل رہی ہیں. اچھا، تیسری قسم کی جو پوسٹیں چل رہی ہیں وہ بعض معتدل اپنے آپ کو کہنے والے، محتاط کہنے والے لوگ ہیں، ان کی پوسٹیں یہ چل رہی ہیں. جنہوں نے پوسٹیں دیکھی ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ وہ چور کتے والی کتے اور خنزیر والی بات کرتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں ساتھ کھڑے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں. اچھا، چوتھا طبقہ یہ کہتا ہے، اور یہ زیادہ تر عوام کل انعام کا ہے اور روافظ کا ہے اور رافضی مزاج لوگوں کا ہے، اور ان کا ہے جن کو نہ تاریخ انسانی کا پتہ ہے، نہ تاریخ اسلامی کا پتہ ہے، نہ شام کے اوپر 15 لاکھ سے زیادہ سنی مسلمانوں کے خون کا پتہ ہے، جن کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اور جن کو ان کی کتابوں کا اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جاہل ہیں بالکل اس سے. ان کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کا ہیرو ہے، اور صرف یہی نہیں کہتے اسلام کا ہیرو ہے، بلکہ کہتے ہیں 57 مسلم ممالک کی جو 56 بہنیں ہیں ان بہنوں کا اکلوتا بہادر بھائی ہے. ماشاءاللہ، بہادر بھائی ہے 56 بہنوں کا، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے بڑھ کے انہوں نے پوسٹیں یہ بھی کی ہیں کہ دوسرے سارے لڑکیاں پیش کر رہے ہیں اور ہم میزائل پیش کر رہے ہیں. اب ان پوسٹوں کو خود میں نے دیکھا بہت سارے سنی شیئر کر رہے ہیں. جو سنی کیا ہیں، سنی سن کر نہیں ہے، سنی ٹون کریں، ٹون ہو کر سنی ہے، وہ والے جن کو کوئی پتہ نہیں ہے آگے پیچھے کا، مسلک کا، کتابوں کا، اسلام کا، حیا کا، جن کو اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ 4 قسم کے نظریے میں نے دیکھے. اب دیکھیں ذرا، یہ جو پہلا نظریہ ہے سیاسی بیانیہ، تو ٹھیک ہے، سیاسی بیانیہ اگر مولانا صاحب نے دیا ہے تو کیوں دیا ہے کہ اسرائیل جیسے خونخوار درندہ جس نے جو پونی صدی سے خون بہاتا آ رہا ہے اور اب 2 سالوں سے اس نے تو حد کر دی ہے، اس خونخوار درندے کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا، چاہے ایران ہے کوئی بھی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ سیاسی بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہے اور اس کو نقصان دے رہا ہے. اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگر ایران پر خدا نخواستہ اس کا قبضہ ہوتا ہے تو ساتھ ہم بھی ہیں، پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے، پھر ہم دائیں بائیں کے ملکوں کی بھی خیر نہیں ہے، تو اپنا بھی تحفظ کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، سیاسی بیانیہ ہے یہ، تو ٹھیک ہے، سیاسی بیانیہ میں آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس میں کوئی زیادہ بلنڈر نہ آتا ہو، ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کا جنازہ بھی پڑھایا تھا نا، تو کیا جنازہ پڑھانے سے وہ بخشا گیا؟ وہ سیاسی جنازہ تھا، اور اس جنازہ پڑھانے کی وجہ سے بہت سارے اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. ان کا وہ یہ ساری زندگی کیا کرتا رہا، اور آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا ترتیب کی. یہ ایک الگ ترتیب ہوتی ہے. مصلحتاً سیاستاً ہمارے فقہ اصولی فقہ میں جگہ جگہ بعض مسائل آتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے یہ وقت کا قاضی یا وقت کا حاکم اپنی صوابدید پر سیاستاً مصلحتاً یہ فیصلہ دے سکتا ہے. یہ جو فقہ اور اصولی فقہ کو جانتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. یہ ہمارے فقہ اور اصولی فقہ میں یہ مسئلے موجود ہیں. اچھا، آگے دوسرے نمبر پر جو نظریہ ہے وہ جی یہ تو ان دونوں کی لڑائی ہے. انہوں نے چونکہ ان کی کتابوں کو بڑا کھنگار رکھا ہے اور ان کے پیچھے ساری شیطانیوں سے سارا کچھ واقف ہے، اس وجہ سے شاید وہ کر رہے ہیں. تیسرا جو کہہ رہے ہیں ہم پیچھے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں میر جعفر میر صادق بھی ہم نے پڑھ رکھے ہیں، عین وقت پر کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ذرا پیچھے حضرت حسین سروں کو بلا کے ان کے ساتھ کیا کیا. آپ دیکھیں نا ذرا، ابھی پہلے ہی حملہ اسرائیل نے کیا اور پہلے ہی دن میں 3 جرنیل مار دیے اور ان کے سارے سائنٹسٹ مار دیے. کیوں مارے؟ اندر سے غدار نکلے، وہ ابھی تک پکڑے جا رہے ہیں.
جس قوم کے اندر سے اتنے غدار نکلے، اپنوں کو مروا رہے ہوں، ایک دن میں 3 جرنیل مروا دیے، سائنٹسٹ مروا دیے، اس قوم پر آپ کیا بھروسہ رکھیں گے؟ تو یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک میں سمجھاؤں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ حقیقت حال میرے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ایران کے پاس یہ سارا بارود، میزائل، یہ 2 سال پہلے سے بھی موجود تھے، لیکن غزہ اور فلسطین تاحال لوٹتا آ رہا تھا۔ یہ اس وقت بارود سامنے آیا جب اس پر فائر ہوئے، تو پتہ چلا وہ اپنے دفاع میں نکلا ہے، لہٰذا اسلام کا یا غزہ اور فلسطین کا ہیرو بنانے کی کوشش نہ کی جائے، حقیقت کو حقیقت رکھا جائے، اس کو ملیا میٹ نہ کیا جائے، مکس اپ نہ کیا جائے۔ وہ اپنے دفاع میں نکلا اور اس کا حق ہے کہ اپنا دفاع کرے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنی ان وجوہات کی وجہ سے کھڑے ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دی، ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں، سارے مسلمان چاہے جس کے ہاتھ سے بھی ہو، ہم وہ اسرائیل کی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اسرائیل کی تباہی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں اسلام کا ہیرو ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اور شہید ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا، صحیح عقیدے کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم ساتھ یہ بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ اپنے دفاع میں جنگ ہر ملک کو لڑنے کا اختیار حاصل ہے، ایران بھی لڑ رہا ہے، بڑی اچھا کام کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت اچھا، اگر انڈیا حملہ کر دیتا ہے اسرائیل پر، مان لیں 2 منٹ کے لیے، تو کہ انڈیا بھی ہیرو ہو جاتا ہے اسلام کا؟ او بھائی، لڑائی لڑنا، مارنا، کسی کو نقصان دینا وہ الگ ایک موضوع ہے، لیکن اس کا حق ہو جانا اور اسلام کا ہیرو ہو جانا یہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے، اس کے لیے الگ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، یہ نہیں مکس اپ کر دیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو ہم دیکھیں بہت سارے جو اس کو اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا تاریخ اسلامی اور تاریخ انسانی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ شام اور عراق اور لبنان، خاص کر شام میں جو 27 مختلف طریقوں سے جو لوگ 15 لاکھ سے زائد سنی شہید کیے گئے جیلوں میں، عجیب و غریب اب تک ان کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس منظر کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، بہرحال سیاسی بیانی اپنی جگہ قائم ہے کہ اسرائیل کو تباہ و برباد کرنا ہے، کوئی بھی اٹھے وہ الگ بات ہے، باقی اگر سن ہیں، ٹن ہیں، بے غیرت ہیں، بیس ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے حق حق رہتا ہے، باطل باطل رہتا ہے، بکرا بکرا رہتا ہے، خنزیر خنزیر رہتا ہے، شراب شراب رہتی ہے، زمزم زمزم رہتا ہے۔ مکس اپ کرنا، جو مکس اپ کرتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ جو اس معاملے میں اس کو اسلام کا ہیرو کہتا ہے ایران کو، اے اللہ اس کا حشر بھی ایران کے ساتھ ہی کر دینا پھر کل قیامت والے دن، اور جو اسرائیل کی ہمدردی حاصل کرتا ہے اس کا حشر انہی یہودیوں کے ساتھ کرنا۔ ہم تو یہاں پر یہی کہیں گے، اسلام زندہ باد، صحابہ اکرام زندہ باد، قرآن کریم زندہ باد، اور اہل بیت اعظام زندہ باد، ہمارا اسلام، اس کی ساری تعلیمات، اصول فروع زندہ باد، اور مسلمان زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔